السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھو بچو آج ستمہ جماعت ہند اردو نو عنوان نو نظم پڑی جس کا عنوان ہے قلم. گبرو تہ گژھِ پتہ آسٕنۍ کہ انسان سٕنٛز تخلیق گژھنہٕ برونٛہہ اوس قلم بنیومُت اور انسان سٕنٛدۍ تقدیٖرٕکۍ فٲصلہٕ بلکہ انسان کِتھ پٲٹھۍ گُزارِ زندگی تہٕ یِم چیٖز چھِ آمٕتۍ گۄڈنٮ۪تھٕے قلمہٕ سۭتۍ لکھنہٕ چھا ٹھیک. اور اسی قلم کے بارے میں آج ہمیں نشاط انصاری کی لکھی ہوئی ایک نظم پڑھنی ہے. ٹھو بچو تُہۍ کٔڑِو کتاب پیج نمبر 42 پٮ۪ٹھ گٔژھِو تُہۍ 42 تہٕ أسۍ پرو انشاءاللہ. گۄڈٕ پرٕ بہٕ نظم تھوڑا تو پتہٕ ونہٕ بہٕ معنی تہِ. اس لیے آپ کتاب نکال لیے, پیج نمبر 42 پہ آ جائیے. ہم نشاط انصاری جو کہ کشمیر کے بارہمولہ دلنا بارہمولہ کے رہنے والے ہیں, کشمیری شاعر ہے, کچھ سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. اس کے گھر یہ ان کا پورا فیملی کا نظام اگر دیکھیں گے نشاط انصاری صاحب کے تو گھر میں اس کے بہت سارے شاعر پیدا ہوئے. ابھی کچھ شاعر اس کے زندہ بھی ہے. یہ ان کا خاندان شاعری میں شعر و شاعری کو بہت پسند کرتے تھے. آج اسی کی ایک نظم ہمیں پڑھنی ہے تو آپ کتاب سامنے رکھیں, میں پڑھتا ہوں. قلم کیوں چل رہا ہے پیچھو خم سے, یہ جا کے پوچھئے اہل قلم سے. عجائب اس کی سب گلوکاریاں ہیں, تعجب خیز گوہر باریاں ہیں. کہیں یہ بادشاہت بن کر ہوا ہے عدل پرور یا ستمگر. ملا گر شاعر شیریں بیاں کو تو حیران کر دیا اہل جہاں. ٹھیک ہے نا بچوں, آز پرو انشاءاللہ تو پتہ ون بہ معنی تو نیکسٹ لیکچرس میں پرو امہ برونٛہہ. ٹھیک ہے بچوں. گۄڈنیُک شاعر چھُ اتھ منٛز شاعر فرماوان یہ قلم کیوں مختلف موڈ اور مختلف قسم کے رنگ بدلتا ہے. کیوں قلم تھوڑا ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہے. قلم کیوں ہمیں مختلف قسمی داستان بتاتا ہے. قلم کیوں ہر روز ایک نئی داستان نئی کہانی چھیڑتا ہے. اب یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں. یہ شاعر وہاں سے ہی کہتا ہے یہ آپ کہاں سے پتہ چلے گا یہ نئی ٹیڑھی میڑھی داستان کیوں سناتا ہے, ٹیڑھا میڑھا کیوں چل رہا ہے, مختلف قسم کے موڈ کیوں لے رہا ہے, یا مختلف قسم داستان یا کہانی کیوں سناتا ہے. اب یہ سوال اس کا جواب بھی وہاں سے بتاتا ہے کہ یہ ہمیں پوچھنا ہے کن سے, اہل قلم سے. ہاں, جو قلم کار ہوتے ہیں, جو ادیب ہوتے ہیں, جو شاعر ہوتے ہیں, جو قلم سے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب یہ کہ مختلف قسم کے رنگ لیتا ہے تو یہ بات ہم کن سے پوچھیں گے, اہل قلم سے, ادیبوں سے, شاعروں سے, قلم کاروں سے. یہ بات یہ وہی بتا سکتے ہیں یہ قلم مختلف قسم کے رنگ مختلف قسم کے موڈ کیوں لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو مختلف قسم کے دلیل داستان اس نش واتان یا مختلف قسم پکن تھوڑا یہ کیا وجہ کیا یہ ہمیں شاعر ہی بتا سکتا ہے, یہ ہمیں ادیب ہی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. پھر عجائب اس کی سب گلوکاریاں ہیں, تعجب خیز گوہر باریاں ہیں. تو اگر ہم دیکھیں گے قلم تو اس کی جو عجائب کس کا جمع ہے, عجیب کی جمع ہے. یہ حیران کرنے والی داستانیں بتاتا ہے. کبھی ایک داستان ہوتی ہے, کبھی دوسری کہانی ہوتی ہے, کبھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے. یہ مختلف قسم کے رنگ بدلتا ہے قلم. اور اس کے جو مختلف قسم کے جیسے اس نے کہا گلوکاریاں, مختلف قسم کے پھول بناتا ہے, مختلف قسم کے فیصلے سناتا ہے, مختلف قسم کے داستانیں ہمیں جو بتاتا ہے, یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ کس کے سمجھ میں آئے گا, یہ اہل قلم سے قلم کے سمجھ میں آئے. قلم کو جاننے والے, قلم سے لکھنے والے جو اپنی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہ مختلف قسم کے رنگ جو بدلتا ہے, مختلف قسم کے پھول جو کھلاتا ہے, یا اگر ہم اس کی حیران کرنے والی داستانیں دیکھیں گے, حیران کرنے والی کہانیاں سے دیکھیں گے تو یہ مختلف قسم کی حیران کرنے والی کہانیاں بھی ہمیں بتاتا ہے. پھر آگے ایک اور شاعر ہے, کہیں یہ بادشاہ ہاتھ بن کر. جب یہی قلم کسی وقت بادشاہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, جب یہی قلم کسی وقت ایک سپریم پاور کے ہاتھ میں آتا ہے, سب سے سپریم پاور تو اللہ ہے. دنیا اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو جو بادشاہ ہوتا ہے, جو کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے, یا اگر ہم ایک جج کو دیکھیں گے عدالت میں جو بادشاہ ہوتا ہے, اگر جب ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ قلم پہنچتا ہے, ہوا ہے عدل پرور. یہی قلم کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے, کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتا ہے,
یا یہی قلم کسی کے ساتھ ستم گر بن جاتا ہے، کسی کا مختلف قسم کے ستم ڈھاتا ہے، یا مختلف قسم کے اس کے لیے مختلف قسم کے عذاب ہوتی ہیں۔ اگر اس نے کوئی گناہ جو کیا ہے، اگر ہم قلم کے ذریعے تو وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی قتل کیا ہوگا، اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، تو کبھی یہ انصاف کا کام کرتا ہے، اور کہیں یہی قلم کسی کے لیے مشکلات کا باعث بھی بن سکتا ہے جب یہ قلم بادشاہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملا گر شاعر شیریں بیاں کو، پھر یہی قلم اس سے پہلے بادشاہ کے ہاتھ میں تھا، تو کبھی اس نے انصاف کیا، کبھی اس نے ظلم کسی پہ کیا اپنی کاموں کی وجہ سے۔ اب جب یہی قلم ایک شاعر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، کہ شاعر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، تو حیران کر دیا اہل جہاں کو۔ تو کیا ہوتا ہے اس کے جہاں میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں، وہ اپنی میٹھی زبان سے، اپنی شعر و شاعری سے، اپنی کہانیوں سے، اپنی ناولوں سے پوری انسانیت کو حیران کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے وجہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کے لیے شاعر وجہ نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے لیے قلم کے مختلف روپ جو ہوتی ہے، اس گۄڈنیٚتھٕے پوٚر گۄبرو جب یہ کسی شاعر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو تیٚلہِ پننی شاعری سۭتۍ چھِ انسان سُنٛد دل خوش کران، پننی شاعری سۭتۍ چھِ سُہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے فرحت اور سکون کا سامان مہیا کرتا ہے یہی قلم، ییٚمہِ سۭتۍ کٲم واریاہ حٲران کرن واجیٚنۍ چھِ انسان، کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان یہِ مختلف قٕسم رنٛگ دِوان، یُس گۄڈٕنیٚتھٕے ووٚن اَسہِ یہِ چھُ واریاہ کران چھِ اَکہِ سایڈٕ پکان گرا چھِ یِتھ پٲٹھۍ پکان، لیکن مختلف قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں جب پہنچتا ہے تو قلم مختلف قسم کے داستانیں، مختلف قسم کے قصے، مختلف قسم کے کہانیاں ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن جب یہ شاعر کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، تو اس کی زبان جو ہوتی ہے وہ شیرین ہوتی ہے، وہ میٹھی ہوتی ہے، وہ انسان کو دل کو کھا جاتی ہے، وہ انسان کے دل میں اثر کر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بچوں۔ آج پر انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں اس آگے جائے گا، ٹھیک ہے۔